فرما رہے تھے۔ حضرات عزیز وقار میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سادات کرام کا اور انتظامیہ کا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جتنے اب آپ تشریف فرما ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار نصیحت کی شعر کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ پیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن علی پروردہ وش ولایت صاحبزادہ پیر سید ثناء اللہ شاہ گیلانی استانہ عالیہ پیر چھتر شریف، آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ، بس پوری توجہ رکھیے گا کہ لام لیلۃ القدر دا شان چنگا پر میرے باہی دی بات انوکھڑی ہے۔ انہوں سمجھ آؤں ہے بندہ سبحان اللہ بولے۔ لام لیلۃ القدر دا شان چنگا پر میرے واہی دی بات انوکھڑی ہی، قرآن کتاباں دا ذکر چنگا پر میرے واہی دی بات انوکھڑی ہی، چند ستارے دی شکل سونی پر میرے واہی دی جات انوکھڑی ہی، حیدر شاہ ذاتہ سبے جمیاں پر میرے واہی دی ذات انوکھڑی ہی، حیدر شاہ ذاتہ سبے جمیاں پر میرے واہی دی ذات انوکھڑی ہے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی خوشی عطا فرمائے۔ تو آپ کی سماعتوں کے حوالے پیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن علی پروردہ وش ولایت عقیدہ وفا، عقیدہ رضا، عقیدہ محبت کے حسین ترجمان جناب صاحبزادہ حضور قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ گیلانی استانہ عالیہ پیر چھتر شریف خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ محبت سے استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ عالیہ پیر چھتر شریف۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجنت المکان ودوزک الحرام۔ میرے عزیز تھوڑا آمنا سادہ مل باہنا ملک جوید دا محفل ملاد سجاونا اندے والد بھائی اور عزیز و اقارب دا مامو محمد عارف دا اور احباب جتنے ای بزمچ شامل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منامنا رب العزت اپنے محبوب دے صدقے منظور و مقبول فرماوے۔ اور الحمدللہ اے بزم زیر صدارت پیر سید فیض رسول شاہ سے اور پیر سید محمد اسد اللہ شاہ سے اور جتنے احباب استاد العلماء استاد غلام مصطفیٰ سے اور استاد محمد حسین سے، الحمدللہ تھوڑا آمنا سادہ مل باہنا پیارے آقا دی محفل سجاونا رب العزت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے آقا دی ذات تے ایک بار درود و سلام، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا نام عقیدت سے لیے جاتا ہوں، تیرا نام عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پہ سجدے بھی کیے جاتا ہوں، دنیا میں میرا کوئی مونس و غمخوار نہیں، آقا تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اسے کون گرا سکتا ہے آقا جس کا آپ نے خیال رکھا ہے، آپ کے قدموں میں موت آ جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے، آپ کا غلام کب کا مر گیا ہوتا، آقا آپ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ الحمدللہ پیر نصیر الدین نصیر فرمائیں دنیا میں رسول و انس و جاں آتے ہیں، نبی و آخر الزمان آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان خدا آتے ہیں۔ میرے عزیز الحمدللہ تساں تے اساں اج میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائی بیٹھے ہیں اور اپنے دکھڑے آقا دی کچہری بیٹھے ہیں، گھن کے برتن
آقا تسا سراپا رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت دی نگاہ فرماؤ چاہ ڈکڑے ٹالوے سے صلاح الدین ایوبی بادشاہ وقتی تے جی فقط ممبر تے آیا جمعہ دا ڈیہیں خطبہ دیون والے امام نے خطبہ دیون شروع کیتا وہ آقا سٹا آپ اتھائی رک وائیں وہ آقا غلطی کیا تھا یہ وہ آقا قانون بدل گئے کیڑی چیز دا وہ آقا ہے ہون تک جتنا ممبر تے خطبہ جمعہ دار دیندے رہے ہو تا سارے بادشاہ دنیا داران دے تو سا قصیدے پڑھ دے رہے ہو آج تو بعد میری کوئی اوقات نہیں میرا قصیدہ نہ پیے پڑھے وہ آقا وجہ کیا ہے وہ آقا خوشامتی ملا تو سا آکے دینی چمل دخل لیتا ہے جیڑا سب تو وڈا ہی تے جیندہ کلمہ پڑھا سے اون سونے دا نہ ہوئے خطبے آج تو بعد درود و سلام دے گجرے نچاور کرنے صلاح الدین ایوبی نے جفلے للکار کے آکھا خطبے اے میرا نہ ہوئے اون اپنی میں مار دیتی اور دوستو یاد رکھا ہے جنہاں اپنی میں ماری چانا تو او میں دا حقدار تا میرا رب العزت ہے نا او وطوں دے درجے اور انہاں دیاں عدالتاں قائم رہنیاں محمود غزنی بادشاہ ہے تے حکمائی آویں دی اون آکھا اے محمود غزنی بادشاہ وقت ہے تھوڑا بھتیجہ ہے تو میرے گھر میری بچی جوان ہے تو میرا گھر والا فوت تھی گئی ہے تیری بادشاہی چھ میں کیا کھٹا کہ او رات دے اندھیرے سارے گھر گھسان دے جوان سالہ میری بچی ہے تے سکو بے پرد نہ کر چھوڑے بادشاہ وقت نور محمود غزنی پہ آدن میرا مائی صاحب تو ونج گھر الحمدللہ تے کو تحفظ مل سی جی فقط او تیرے گھر آوے میں کوئی اطلاع کریں 2 دن گزرے 3 دن گزرے اون کوڈ نمبر دیتا تے کو آمانی چو مشکل نہ تھی سی نیتا بادشاہ دا محلے روک گدی ویسے جی فلم آندھیے او لڑکا بھی پہنچ ویندے دیوار پھیلانگ کے انہاں دے گھر گھس دے بادشاہ ہے میرے آقا دا درود و سلام دے گجرے نچاور کرن والا ان دی کچہری چاندیے رات کو ان دے محل چاہ کے آدھیے او جڑا تیرا بھتیجہ ہے ساری دیوار پھیلانگ کے سارے گھر آگئی ہے وہ آکا چل تو چراغ گل کر دے میں پہنچ دا پیاں بادشاہ وقت پہنچے جو ہی پہنچے چراغ گل ہے ان ڈٹھے ایہو شخص اندھارے اڑیل پوندہ پیا ہے تلوار میں آنی چو کٹ کے تلوار چلائیس گردن دھڑ تو علیدہ کر دیتے مائی کو آکس چراغ جلا اون چراغ جلا دیتے جو ہی چراغ جلائے تو اون آکھا الحمدللہ اون آکھا کیا تھی ہے اون آکھا کچھ نہیں اے تو راز میں جانو اون آکھا ٹھیک ہے چراغ بھی تین جلوائے تین جی فقط اون جوان کو ڈٹھے الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ ادا کیتے وقت بادشاہ وقت نے آکھے پانی دا گلاس آن وہ پچھا بادشاہ وقت کیا وجہ ہے وہ آکھے نہ پوچھتا بہتر ہے وہ آکھے نہیں پوچھنا میں ضرور ہے چراغ کس ہستے گل کرائے بادشاہ ہمیں تے کو کون روک سکتا ہے وہ آکھے بھتریجے کو ماران بڑا اوکھائی جی فلے انصاف قائم کرا میرے بھراد شکل میرے اگوں آونے ہا میں انصاف قائم نہ رکھ سکا ہا تے کوئی اس خاطر رکھم کہ جڑے چراغ گل کرے چاہ
جی فیلے گردن ہوندی دھڑ توں علیحدہ کر دیتیم اڑا کے رکھ دیتیم عدل قائم تھی گیا جی فقط تے کو آکھم چراغ جلا تے چراغ جلائے تے میں آکھے شکر ہے الحمدللہ اس خاطر رب عظیم دا شکر ادا کی تم او جڑا نام نہاد میرا بھتریجہ بنا ہویا ہائی میرا بھتریجہ نہ سادہ استعمال کریں دائی ہائی کہہ بھائی جا گدا سادے چنا تے پانی کیوں منگئی وہ آکھا گالے ہی پانی اس خاطر منگم تسا جی فقط آکے آکھے تھوڑا بھتیجا سادے گھر گھسان دے ترے ڈیہی ترے راتی گزر دیاں پئین پیدا کرن آلے دی قسمیں میں نہ گھٹ پانی دا پیتے نہ کوئی شے اندر لکمہ پایا میں آکھے اتنے آقا دے اسا چاہن والے ہوں تے سادے کل اپنی ریت دا تحفظ نہ تھی وے دوستو او محمود غزنی بیٹھے تے اپنے وزیر کو سڑھیں عیاض محمد عیاض ناہس میں اکثر آدھا اور یاد رکھا کرو دوستو کہیں دے عقیدے کو نہ چھیڑا کر تے اپنے عقیدے کو چھوڑا نہ کر اے بوٹا ڈٹھا وے انہی جڑھا تلے یہ بوٹا مکمل درخت دا اتو انہی شاخ ہے کئی ٹہنی تے پھل بھی لگے کھڑے پترے بھی ہیں اسلام دا بوٹا ہے تے دوستو جڑے عقائد نے شاخ ہے تے اصلا اسلام دے بوٹے دی جڑ کٹ چھوڑی تا عقائد کو کیا کرے سو عقائد تا تاں قائم راسن جے اگر اسلام دا بوٹا قائم راسی دوستو محبت دیاں گالی ہوں دیاں میرے آقا نے جی میں پیر اسد اللہ شاہ سے آدھے پہ ہیں کہ جاڑ ہے اپنے آپ کو حضور دے اخلاق دے درس دا سبق دے ہونا غیبت کو پاک کر گنوں اپنے گھرانے کو پاک کرے سوں اور حضرت شیخ اسماعیل آپ کو اللہ پاک نے صحبزادی عنایت فرمائی یوں ہی صحبزادی پیدا تھائیاں تے گھر والی نے فرمایا کہ وانج کے گوانڈیاں دے گھروں وانج کے تے تیل گناؤ انہاں خیال کیتا دنیا داران دے گھروں تیل کیا گھنسا خاموش تھی گئے دوجی مرتبہ آکھا گیا تریجی مرتبہ آپ گئے گوانڈیاں دے دروازے تے ہاتھ رکھو نے کھڑکایا نا کچھ دیر بعد واپس آئے آدن کہ جڑے ایک گھر غیران دا تے دنیا داران دا گھر ہے دروازہ نہیں کھلا بس اے دروازہ جو نہیں کھلا تا اسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق چہریان حیدری آستان عالیہ پیر چھتر شریف زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اچھی بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر چھتر شریف آستان عالیہ پیر چھتر شریف حضرات جی وقار ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن علی فخر سادات جناب صاحبزادہ پیر محمد اشفاق شاہ گیلانی آستان عالیہ پیر چھتر شریف اور صاحبزادہ والا شان پروردہ وش ولایت جناب صاحبزادہ پیر سید خضر حیات شاہ گیلانی آستان عالیہ پیر چھتر شریف ہمارے درمیان سٹیج کا حسن بن رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ان کا استقبال بھی کرو اور اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں تاکہ حضور قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ گیلانی بڑا ہی خوبصورت خطاب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں تو محبت کے ساتھ ادب کے صحن میں پرید کے ویڑے میں بیٹھ کر پریم نگر میں بیٹھ کر سادات کے خوبصورت گلدستے کی زیارت بھی کرنی ہے اور آپ کے نانا کا ذکر بھی سماعت کرنا ہے محبت سے نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر اب جتنا دل خوش ہو رہا ہے اسی محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر سارے بولیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری استانہ علیہ پیر چھتری شریف نعرہ غوثیہ الحمدللہ تو ساتھ ایسا خوش وقت ہیں میرے ذمے صرف دعا ہی لیکن میرے ذمے بعد ہون خطاب لا دیتا گیا لیکن میں مختصر کرندہ ہویا میں اپنے بھتیجے سید پیر خضر حیات اپنے منصب تے جلوہ گر تھی سن اور دوستو یاد رکھا ہے الحمدللہ جس وقت حضرت اسماعیل شیخ اسماعیل رحمت اللہ برکات العالیہ فرمائندن واپس آیا گھر والے ہیں پوچھا کیا تھیا انہاں آکھا بے جڑا غیران دا دروازہ ہے دنیا داران دا دروازہ ہے کھٹکیندہ رہی بس آپ دا واپس آونا ہے ستن تے قسمت جاگ پئیے میرے آقا تشریف گنن فرمایا نے اے شیخ اسماعیل کیا گال ہے دروازے تے تگیا ہمیں واپس لوٹیں دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا سونا میں اپنے مقدر دا سودا تا نہیں کرنا آپ دے در دولت تے آمنا چاہنا ہمیں گھر والے آنے تنگ کیتے ہمسائے دے دروازے تے ون کے ہاتھ رکھا میں واپس لوٹا کہ دروازہ نہیں کھلا آقا نے فرمایا جے اگر سادے تے دید رکھیے لگا ون والی بسرا کول ون کے اوکو پیغام سادہ دے انہاں کو آگ رکا تحریر کر کے تا انہاں کو آگ سے کہ روز تو 100 مرتبہ درود و سلام دے گجرے نچھاور کرنے اور جمعے دی رات کو 400 مرتبہ ساری ذات تے درود و سلام بھیجنے اے سناہ لگوئی تے 400 دینار تھوکوں او توفہ دیسی اندہ کفارہ ادا تھی ویسی جو ہی پہنچن ون کے پیغام دیتا نے دربان کو اے رکا ون کے دے بادشاہ وقت والی بسرہ بہر نکلیں دعا سلام کیتی نے محل لچ گن گن بلہایا نے بڑے پروٹوکول نال سونا گواہ تھی ونجوں اے 400 دینار تا تھوڑی نظر کریں دا پیاں آقا دا حکم ہے نا تے 10,000 درہم اللہ دینا تے صرف کریں دا پیاں جو آقا نے منظور پیتے اور دوستو یاد رکھا ہے ایک آخری گال کر کے تے اجازت گھننا کہیں جوان کو آئی محبت تے اتنا دیوانہ وار پھردہ ہے صلو علی الحبیب کریں در آنہ ہے میرے آقا دی ذات تے درود و سلام بھیجو درود و سلام بھیجو بس وقت گزرتا رہا تے یہودی گوانڈی آئی تے وہ گوانڈی کو روز آکھے کرما اللہ سادے آقا دی ذات تے درود و سلام بھیجتے رہی مصیبتہ ٹالوے سے یہودی آقا ایکو رسوا تے ذلیل کرنے او جو پیا گیا ایک سنارے کو آدھے مندری گھاڑ دی تس گھڑوا کے آندھا پیے جفلے آئے مسلمان کول آ کے آدھے اے جوان تو صادق تے امین آقا دا امتی ہے اے میں کڑاس تیرے کل امانت رکھا میری امانت دی حفاظت کرے سا ہوں آقا ٹھیک ہے اے مندری ہے رکھ چاہ میں سفر تے ویندہ پیاں واپسی آساں اپنی امانت تیرے کل وصول کرے سا ہوں آقا ٹھیک ہے ہون بہر آکے خوش آندہ پیے بھئی این دے نال تا میں او کرنی ہے ذلیل و رسوا کرنا ہی کو نہ این دے کل امانت ہو سی نہ اے میری واپس لوٹے سی دنیا داران دے اگو ایکو ذلیل تے رسوا کرے سا رات دے اندھیرے دیوال پھیلان کے ون کے مندری چیندے چاہ کے جاڑے دریائچ ون سٹیندے وقت صبح کو سفر تے روانہ تھی ویندے چند نہیں گزار کے واپس آندے مسلمان جوان کو آدھے جوان میری امانت واپس لوٹا دے اون آکے سفر تو آئے سادہ مسلمانہ دا شیوہ نہیں جو خالی پیٹ تے کو بھیجوں بہے تیری میں دعوت کرے نا کھانا تناول کر کے حضور دا لنگر رہی حضور دی ذات تے درود و سلام بھیج میں تیری امانت گھننا نا وہ آکھا ٹھیک ہے اے تک لوگ بھی کوئی کٹھے کار گن سا ایندہ جاڑے حال دیکھسن دنیا تے اے ذلیل و رسوا تھی ویسی بس ویندے کھانا تیار کر ویندے کھانا آکے پیش کریں دے کھانا جی فلے کھا گن دے یہودی آدھے میری امانت واپس لوٹا آکھا گدی آنا جی وقت گھر گئی ہے گھر آلی کو آکس کرما آلی میں الماری چ جاڑے مندری رکھی ہائی یہودی دی مندری موجود کانی وہ آکھا اللہ بہتر جان دے ان دی مصلحت کیا ہے لیکن ہی چیز اے ہے کہ مقام بدل گئی ہے امانت موجود ہے
اون آکھے او کی میں اون آکھے جیڑی مچھلی دا شکار کر کے آئے اون دا پیٹ چاک کی تم اون دے پیٹ چوئے مندری نکلی میں ایسا بھی یہ چاہ صاف ستھری کر کے میں آکے رکھی تا ہوں الماری چاہی اتھا نٹھا میں او کون آئی اے اپنے کول رکھی بیٹھیاں اون آکے حضور دی ذات تے درود و سلام بھیج میں منیا ہوں دی امانت واپس لوٹا کے آمان جب وقت آہاں دے یہودی دے سامنے آدھے جوان ایک گھن اپنی امانت اون آکھا کھاڑ اے میں کو لکھا تسلی کرے ساں اے ہے میری اوہا امانت جت بدل گئی ہے اون جی فلے ڈٹھا اون آکھا مندری تے کو کتو ملی ہے اون آکھا اللہ بہتر جاندہ ہے رب سچے دی مسئلے ہاتے مقام بدل گئی ہے تیری امانت تا نہیں بدلی اون آکھا او کی میں تے کو جو آکھا ہمیں حضور دی ذات تے درود و سلام بھیج تے حضور دی ذات تے درود و سلام بھیجے بس میں مچھی دا شکار کر کے آیا اون دا پیٹ چاک کیتا ہے اون مچھلی دے پیٹ چوائے اون آکھا وقت میرا پیٹ ہی صاف کر چا کلمہ پڑھا کے حضور دا غلام بڑھا چا جو اے میرے پیٹ ہی خرابی آئی کہ میں ون کے تے ریائی چ سٹ آیا ایک رات تیری دیوار پھیلانگی میں مندری چاک کے سٹ میں تے کو ذلیل و رسوا کرے سا الحمدللہ تو ذلیل و رسوا نہیں تھیا میرا پیٹ صاف تھی گی تا حضور دی ذات تے درود و سلام بھیجن والے رب کو راضی کرن والے رب راضی تھی وندے دوستو دعا گو ہیں کہ رب العزت تھوڑی ساری حاضری اپنے محبوب دی محفل میلاد منظور و مقبول فرماوے عالم میں صدا کا راج رکھنے والے عزتوں کا سر پہ تاج رکھنے والے بے علاج ہیں ہماری لاج ہے تیرے ہاتھ رکھ لینا ہماری لاج علاج رکھنے والے وآخر دعوانا